تو مسئلے ہیں سارے. جی. اچھا چلو. اب ہم لائیو ہے اب نا. آج میرا کالم بھی منتخب تحریر میں شامل ہوا ہے آج نا, میرا بلاگ بھی جو میں نے او لکھا تھا. اوکے اوکے یس. اوکے. جی جی. جی مبارک ہو السلام چلو علیکم بہت بہت. احباب. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم احباب. اب ہم لائیو ہیں ڈاکٹر طاہرہ کاظمی صاحبہ کے ساتھ, اور ان کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے اور آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور ہماری بہت ساری فرینڈز ہمیں جوائن کریں گی, اور میں نے اسی لیے اعلان کر دیا تھا 1 گھنٹہ پہلے. تو مجھے امید ہے آپ لوگ جوائن کریں گے, اور جو سوال پوچھنا ہے آپ ضرور پوچھیے. جب تک آپ لوگ سوال لکھنا شروع کریں گے تب تک میں پوچھ لیتی ہوں. تو بہت زیادہ سوالات ہمارے پاس جمع ہے, ویسے میرے پاس بہت سارے سوالات دیے ہوئے بھی ہیں ہماری کچھ سہیلیوں نے, تو وہ او بھی پوچھیں گے. ہاں تو ہاں ایک جو ضرور. سوال سب سے پہلے جو ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ سے. ہاں شام ہاں. بخیر ڈاکٹر صاحبہ. او اور تھینک ایک یو سو سوال, مچ. تو ایک سوال سب سے زیادہ تو پوچھا جاتا ہے, کہہ رہے سائنس نے ترقی کر لی ہے. میری کچھ سہیلیاں ہیں وہ کہتی ہیں سائنس نے ترقی کر لی ہے, تو کیا عورت کی صحیح عمر کا تعین کیا جا سکتا ہے شادی کے لیے؟ ہاں سائنس نے ترقی, یہ تو بیسک بات ہے بھائی, اس کا ترقی کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. ہوں. شادی کے لیے ڈٹرمن ایج نہیں کی جا سکتی, ویسے ایج ڈٹرمن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. یعنی اگر آپ کوئی بندہ اپنی ایج نہ بتاتا ہو, میڈیکو لیگل کیسز میں ایسا بہت ہوتا ہے, تو ہم ہوں. ہڈیوں کا ایکس رے لیتے ہیں, اور اس ہڈیوں کے ایکس رے سے آپ کی ایگزیکٹ ایج پتہ چل جاتی ہے, کیونکہ سائنس کے مطابق کس ہڈی نے کس عمر میں گروتھ مکمل کرنی ہے یہ ڈٹرمن ہو چکا. تو وہ جب گروتھ صحیح. اس ہڈی کی نظر آتی ہے, مثال کے طور پہ ہاتھ کی ہڈیاں ہیں, بازو کی ہیں, تو وہ ایک خاص ایج ڈٹرمن کرتی ہیں, تو وہ تو پتہ چل صحیح. جائے گا. لیکن شادی کے لیے ایج آپ کو ہڈیاں تھوڑی بتائیں گی. شادی کے لیے ایج تو ہوں. آپ نے خود مقرر کرنی ہے کہ بھئی آپ جو ہے کون سا مناسب وقت ہے. اور ویسے اگر اس کو سائنس کے حوالے سے ہی دیکھا جائے کہ اگر آپ کی فزیکل گروتھ کے ساتھ مینٹل گروتھ بھی ہونی چاہیے, تو فزیکل گروتھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تقریباً 18 to 20 ایئرس پہ, اور بلکہ بعض دفعہ 21 22 ایئرس پہ آپ کی پوری ہڈیاں جو ہیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں. اور جو مینٹل گروتھ ہے, جس میں آپ کو سوچنے سمجھنے کی کچھ صلاحیت آپ میں آ جاتی ہے, یا آپ اویئرنیس حاصل کرنا شروع کرتے ہیں, یا تھوڑا سا اورینٹیشن آپ کی ہوتی ہے, وہ ہے سائیکالوجی کے مطابق 24 سے 25 سال. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب ٹھیک. آپ خود ہی حساب لگا لیں شادی کی مناسب ایج, اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کس عمر میں کرنا چاہتے ہیں. صحیح. صحیح. اچھا, اور ایک اور سوال میں نے سوال لکھ رکھے ہیں, میں ایک اور سوال یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے ہمارے یہاں, اس کے لیے جو ذہنی طور پہ تیاری جو ہوتی ہے ایک عورت کی شادی کے لیے کس تیار چیز ہونا, کی. ازدواجی تعلق قائم کرنا اور بچے پیدا کرنا. تو اس ہم کے لوگ جو لیے ہے اس کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ فوراً بچے پیدا ہو جائیں شادی کے بعد. تو ہماری کچھ دوستیں کہتی ہیں, کنفیوز ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم فوراً بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے. تو اس کے لیے کیا ایک میڈیکل اس پہ کیا ان کو ایک سیکیورٹی فراہم کی جائے کہ وہ بچے فوراً پیدا نہ کریں؟ کچھ سیکیورٹی ہے میڈیکل ایسی, کچھ کر سیکیورٹی تو سکتے کچھ بھی نہیں بھائی, آپ کی مرضی ہے, جب مرضی پیدا کریں. یعنی آپ کا جسم کوئی آپ کو یہ تھوڑی اندر الارم کلاک تھوڑی لگا ہوا ہے کہ جو ہی شادی ہوئی تو ابھی بچہ نہ ہوا تو ٹن گھنٹی بجے گی اور آپ کی چھٹی. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ کا عورت کا جسم ہے یا مرد کا جسم ہے, اس کی بیسک انیٹمی اور فزیولوجی وہی رہتی ہے. اس کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے شادی کے 2 سال بعد بچہ کرنا ہے 2 بعد کریں, 5 بعد کرنا ہے 5 بعد کریں, 10 بعد کرنا ہے 10 سال بعد کریں. اس سے آپ کی نہ تو کنسیپشن پہ فرق پڑتا ہے, نہ ہی آپ کی, یہ سب متس ہیں, یہ سب متس ہیں جو ماؤں, دادیوں, چاچیوں, تائیوں, پھپھیوں نے کھڑی کی ہوئی ہے کہ ہائے ہائے ہیں. شادی کے بعد اگر فوراً بچہ نہ ہوا تو پھر تو پتہ نہیں بعد میں ہوگا کہ کیوں بعد میں کیا مشین بند ہو جانی ہے کہ نہیں ہوگا. اور وہی جو وہ ڈرا رہی ہوتی ہیں, بعد میں ادھر ہی لائن لگی ہوتی ہے, وہ 6 ہاں. سے 8 8 سے 10 10 کے بعد پھر وہ رکنے کا بس. نام ہی نہیں لے رہا ہوتا. تو ایسا صحیح. کچھ نہیں ہے. آپ کے اندر جو اللہ نے مشین بنا دی ہے, اووریز ہیں, یعنی جس کو ہم انڈے دانی یا بیضہ دانی کہتے ہیں, یوٹرس ہے, رحم ہے, اس کا شادی سے
کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا فٹافٹ بچے پیدا کرنے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں, اگر کسی کی شادی 25 سال میں نہیں ہوتی یا 30 میں نہیں ہوتی اور اس کی 32 میں ہوتی ہے, تو کیا وہ ابھی تک پھر وہ, یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے چانسز کم ہو جائیں گے؟ 35 کے بعد یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, 35 کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ایب نارمل بچوں کی تھوڑی سی پرسنٹیج زیادہ ہونی شروع ہوتی ہے, اور جو کہ 40 کے بعد اور بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی ایک پرسنٹیج ہے جو آپ کو, لیکن آپ کے اندر کی مشین کو کچھ نہیں ہونے لگا. تو اس لیے آپ نے, اور ویسے میری پرسنل ایڈوائز یہ ہے کہ بچہ شادی کے فوراً بعد نہیں پیدا کرنا چاہیے, اس لیے کہ دیٹ از اے ٹائم فار انڈرسٹینڈنگ, دیٹ از اے ٹائم فار لائک آپ نے ایک نئے شخص کے ساتھ ریلیشن بنایا ہے. وہ شخص چاہے مرد ہے یا عورت ہے, ٹھیک ہے, مرد نے عورت سے بنایا ہے, عورت نے مرد سے بنایا ہے, ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی عادات کیا ہیں, دونوں کی پسند ناپسند کیا ہے, دونوں سوچتے کیا ہیں, دونوں رہتے کس طرح ہیں. لیونگ ہیبٹس جو ہوتی ہیں نا, وہ باہر نظر سے آنے والی ہیبٹ سے بہت فرق ہوتی ہیں. ارے بھی گھر کے اندر کھانستا کیسے ہے, بیٹھتا کیسے ہے, نہاتا کیسے ہے, یا پرسنل ہائیجین کیا ہے, یہ آپ کو ساتھ رہنے سے پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک دوسرے کی عادات اسیس کرنی ہے, اس کے بیچ میں آپ کا پورا سسرال بیٹھا ہوا ہے, آپ نے سسرال کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے. تو فوراً بچہ پیدا کریں گے تو کیا ہوگا کہ جاتے ساتھ ہی اگر پہلے ہی پیریڈز کے بعد خیر سے پریگنینسی ہو گئی, تب بھی آپس میں تو پتا چلا نہیں, اور آپ کو الٹیاں شروع ہو رہی ہیں, آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, ابکائیاں ہو رہی ہیں, کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا, ادھر سے ساس سر پہ کھڑی ہے, ادھر سے ہسبینڈ کی کچھ اور ڈیمانڈز ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ کا جو وقت ہے وہ کب آئے گا؟ وہ تو پھر آپ گھن چکر ہی بن جائیں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نہیں نبھ پاتی, فرض کیجیے دونوں کا یہ ہے, خالی عورت کا نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر عورت کو مرد پسند نہیں آیا, مرد کو عورت پسند نہیں آئی, آپس میں کچھ ایسے آپ کی ویو لینتھ نہیں ملتی, بھائی سب کچھ ٹھیک ہے, کماتا بھی ٹھیک ہے, شکل کا بھی ٹھیک ہے, آپ بھی شکل کی ٹھیک ہے, آپ بھی بالکل صحیح ہے, لیکن آپ کی ویو لینتھ نہیں ملتی, آپ تو بچے کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے علیحدگی آسان ہو جاتی ہے. ورنہ بچہ جو ہے وہ, اگر بچہ درمیان میں پڑا ہوا ہے تو آپ دونوں یہ سوچ رہے ہیں اوف اللہ اب اس بچے کا کیا ہوگا. اب بعض دفعہ بچے کی خاطر دونوں زندگی ساتھ گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ بلکہ ان کے لیے ایک چپکلش کا باعث بن جاتا ہے کہ کورٹ کچہری تو چھوڑا, خود وہ بچہ بیچارہ جو رلتا ہے نا دو لوگوں کے درمیان, that is not fair. That's why I advise to all the girls who are going into the marital relationship that please hold on for at least 2 years and then decide with the mutual cooperation. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, ہمارے ساتھ سیمی درانی بھی ہیں, اور عشرت معین سیما صاحبہ ہیں جرمنی سے, اور سیمی درانی ہیں, اور آمنہ احسن سلام کہہ رہی ہیں آپ کو بہت بہت, اور مظفر عباس نقوی بھی ہیں, اور جہانگیر صاحب ہیں, وہ جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں. سب کو میری طرف سے سلام. جی, تو جہانگیر صاحب ہیں, جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریسپیکٹڈ ڈاکٹر صاحبہ پلیز بتائیے کہ فیملی پلاننگ کے لیے لوگوں کو کیسے اویئرنیس دی جائے, ہاؤ ٹو اویئر دا پیپل اباؤٹ دس. انہیں کہیے کہ پلیز جو میرا کالم کل چھپا ہے کہ میری ماں نے حمل ادویات کیوں نہیں استعمال کی, وہ پلیز پڑھ لیجیے. اویئرنیس کا یہ ہے کہ پہلے آپ تیار تو کریں. اویئرنیس تو آج کل جو بندہ یہ ٹیلی فون پہ کلک مار کے دنیا جہان کی ہر چیز ڈھونڈ لیتا ہے اپنی مطلب کی, کوئی جس نے جو دیکھنا ہے بھائی وہ ڈھونڈ لیتا ہے, ڈرامہ دیکھنا ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے, میوزک دیکھنا ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے, کوئی بھی یعنی آبجیکشنیبل چیز ڈھونڈنی ہے ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ ڈھونڈ لیتا ہے, تو وہ کیا کانٹرسیپشن میجرز نہیں ڈھونڈ سکتا؟ It needs your motivation and will. آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, میری جو میڈ ہے یہاں پہ میرے ساتھ, پاکستان کی ہے, اس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس حد تک یعنی وہ اسے کبھی اسکول نہیں گئی اور سارا کچھ, لیکن اسمارٹ فون یوز کر رہی ہے. اسمارٹ فون پہ مجھے وائس میسیجز کرتی ہے, وائس میسیجز سنتی ہے, وائس میسیجز بھیجتی ہے, اس پہ ویڈیو کال کرتی ہے. سیکھ لیا نا,
ایک ایسی بندی نے جسے اے بی سی کا بھی نہیں پتا, کیا الف بے بھی نہیں پتا, تو آپ نے اویئرنیس کسی ایسے بندے کو آپ دے ہی نہیں سکتے جو لینا نہ چاہتا ہو. آپ کسی کو پانی پلانے کے لیے جھیل تک لے کے جا سکتے ہیں, لیکن پانی اسے پینا ہے یہ آپ نہیں کر سکتے. تو آپ پہلے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجئے کہ بھئی پاپولیشن ہمارا مسئلہ ہے, دنیا تنگ ہو رہی ہے, چھوٹی ہو رہی ہے, ریسورسز کم ہو رہے ہیں. میں اگر 80s کے زمانے کا پاکستان یاد کروں, جب میں پڑھتی تھی تو مجھے اتنا اچھا زمانہ یاد آتا ہے, کھلا کھلا سڑکوں پہ, یعنی کم لوگ. ظاہر ہے اس زمانے میں 80s میں میرا خیال ہے پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی, یعنی اس سے نصف سمجھ لیں تو زیادہ مزے کی بات تھی. اتنے ہی ایریا میں اتنے لوگ رہتے تھے, جاب زیادہ تھی. بھئی پانی زیادہ ہوگا, یہ جو ساری فصلوں کی کمی ہو جاتی ہے اس پہ آپ دیکھ لیں, اسکولز اتنے نہیں بن سکتے, روزگار نہیں مل سکتا, ٹیچرز نہیں ہے, ڈاکٹرز نہیں ہے ہمارے پاس. کچھ یہ بھی ہے نا, ریشنلی سوچیں. وہ جو ہے نا کہ روزی تے اللہ دی طرفوں آنی ہے, رزق تے اللہ نے لایا ہے. اور میں تو اب اگر میں کسی سے پوچھوں نا کہ یہ بچہ کیوں آ رہا ہے, او جی اللہ دیتا ہے, تو میں تو اب چڑ کے کہتی ہوں کیوں اللہ نے آگے کیا سی ہے کر لو. ویری ٹرو, ویری ٹرو, ویری ٹرو. You are practicing, ہاں نا, you are practicing everything yourself without any contraceptive measure, and then you say اس کا جو رزلٹ ہے فزیولوجیکل آؤٹ کم یہی ہے کہ آپ سیکشلی آپ ملیں گے تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ پروڈکٹ بنے گی. یہ اللہ نے فزیولوجی صدیوں پہلے بنا دی ہے, اس میں وہ انٹرفیئر نہیں کرتا. تو آپ وداؤٹ کانٹراسیپشن وہ کریں گے کسی بھی صورت میں تو اس کا رزلٹ وہی بننا ہے نا. تو پھر آپ اس کو آپ اللہ کے سر پہ ڈال دیں. موت آتی ہے اس کو آپ اللہ کے سر پہ نہیں ڈالتے, وہ آپ ڈاکٹروں کو مارنے پہنچ جاتے ہیں کہ فلانے نے مار چھڑیا. تب نہیں اللہ نے لے لیا بندے کو. صحیح. اچھا سیمی دورانی جی ہاں جی سیمی دورانی سوال پوچھ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں جو آپ نے کل کالم لکھا تھا کہ ماں نے حمل ادویات استعمال کرنے, اماں نے کیوں نہیں کی, تو کہہ رہی ہیں کہ ابا کو بھی جو ہے وہ ابائیں جو ہیں مطلب قوم کے مرد ہیں ان کو بھی فیملی پلاننگ کا بتائیں, عورتیں کیوں وہ کریں. اگلا کالم میں اسی پہ لکھ دوں گی, لیکن پہلے راضی تو ہوں. وہ کالم کا بیسیکلی تھیم یہ تھا کہ عورت تو راضی ہو جائے گی لیکن مسئلہ اجازت کا ہے. تو آپ اجازت بیچ میں کیوں رکھتے ہیں, بلکہ میں اس میں وہی تھیم آ جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, خدا دے واسطے میرے حال دے رحم کرو. اور اس جسم پہ یعنی اس جسم سے سال کے سال ایک پروڈکٹ نکالنی بند کر دو, ٹھیک ہے. وہ جو مطلب میرا کہنے کا یہ تھا کہ عورت اگر چاہے بھی اور اس کو ڈاکٹر کہہ بھی رہی ہو تو وہ نہیں مانتا. یہ تھا تھیم اس کالم کا, یہ نہیں تھا کہ عورت ہی کرے. تو میں نے مردوں کی کانٹرسیپشن کے لیے اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ جب وہ مان ہی نہیں رہا, وہ کہہ رہا ہے یہ خلاف شرع کام ہے, یہ الاؤڈ نہیں ہے, یہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا, یہ میری اماں نہیں مانتی, یہ میری پھوپھی نہیں مانتی, جو بھی نہیں ہے مانتا, ٹھیک ہے. پہلے اسے منوائے تو صحیح, وہ مانے گا تو چاہے عورت کر لے مرد کر لے کوئی بھی کر لے, مانے تو صحیح. ایگزیکٹلی یہی میں بھی کہتی ہوں, لوگ مان تو لیں, لوگ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. اپنی سب میں اتنی سب کی ناک اتنی بڑی ناک ہے سب کی, میں ہوں مطلب آپ ایگری تو کریں گے یہ کچھ کرنا ہے. ہم نے اس میں کچھ یعنی ہم نے ان لمیٹڈ بچے نہیں پیدا کرنے, اور اس میں یعنی ایک رسک ماں کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے بہت مائیں مرتی ہیں, ہمارا تو ویسے بھی میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ پاکستان کا دنیا کے سب ملکوں سے زیادہ ہے. ہم خیر سے بری باتوں میں ہم ٹاپ کرتے ہیں, ہم یعنی کہ لٹریسی ریٹ میں بھی ہم ٹاپ کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے کم ہے, اور ہم میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ میں بھی خیر سے یمن اور افغانستان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو خیر ہم بڑے خود کفیل ہیں نیچے سے اوپر آنے کے سلسلے میں. تو وہ اس میں مائیں مرتی ہیں, لیکن کس پہ اثر ہوتا ہے؟ اللہ دی چیز سی لے لیں اور یہی منظور سی, اے لکھیا سی, ٹھیک. آپ نہ باز آئیں,
تسی نہ باز آئے ہو لیکن اللہ نے لکھا سی کہ لے لو, اور جی وہ بھی جی عورت, اس لیے جی کہ ایک اور مل جائے گی. اٹس سو ہاں ایزیلی اویلیبل. وہ ایک مرے بات گی, تو یہی ہے 4 نا. لوگ رشوہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے اپنی بیٹیوں کا, جنہوں نے ان سے پچھلوں نے 10 پیدا کی نہیں ہے, اور اب انہوں نے جی ان کو انڈیپینڈنٹ تو نہیں کرنا, کھپانا ہے. انہوں نے ان کو پڑھانا لکھانا تو نہیں, انہوں نے سر سے اتار کے کہیں اور پھینکنی ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی تو ایگزیکٹلی یہی اور کرنا ہے. پھینکنی ہے, تو اب جس کی مری ہے یا جس نے ماری ہے جو بھی ہے, اس کو 4 اور مل رہی ہیں, اس کے صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح. وہ اگلے دن ایک نئی لے آئے گا, برانڈ جی نیو. برانڈ نیو. یہی تو مسئلہ ہے کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ اب بچیاں بھی, مطلب اب بچے کم ہی پیدا کیے جائیں تاکہ ان کو کسی کے سر پہ نہ دے مارا جائے. لوگ بوجھ ہوتا ہے, بوجھ کی طرح بچیوں کو پھینک دیتے ہیں. مطلب کہ 5 بچوں کے باپ سے بھی شادی کر دیتے کماری بچی کی, ان کو پرواہ نہیں ہے آرام سے. کہ وہ ارے وہ بچی کہتے کیا ہیں, کرے گی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں, سوری میں بیچ میں پنجابی بہت بول رہی ہوں, مجھے یہ نہیں کہ تھوڑا کوئی بات نہیں. مزہ آتا ہے, لیکن میرا اب خیال ہے کہ لوگ اس کو آبادی وہیں بھی زیادہ ہے, آبادی بھی بہت زیادہ ہے. بعد وہ کہتے ہیں او جی بندیاں دی عمر کتنے ویکھی ہے, تے بندیاں دا وہ یہ نہیں کہ سٹیٹس بچے ہونے کا جی یا شکل یا وہ کس نے دیکھا ہے, بس روٹی کھوانی چاہیے. یعنی عورت کے لیے آپ کو اتنا کافی ہے کہ وہ آپ کو 2 وقت کی روٹی دے سکے. This is the ایگزیکٹلی. maximum need which a woman wants, and this is the maximum desire which, or this is the maximum option which the parents think. کیونکہ پیرنٹس یس. نے کیا کیا ہے کہ پیرنٹس نے اپنے زمانے میں لائن لگائی ہے. اب وہ تھوڑی ہے, ٹھیک ہے بھائی, میں نے تو ہاں خیر تھوڑا سا وہ اس انداز میں لائٹر انداز میں لکھا تھا, لیکن میرے پیرنٹس نے اگر پیدا کیے بھی تھے تو یہ حال تو نہیں کیا انہوں نے. They were ہاں like ہاں. responsible for that, and یس یس they made their girls independent and یس. اور educated اور سارا کچھ. تو لیکن یہ کہ آپ اچھی اگر, پرورش و تربیت کی نا. ہاں لوگ تو ہاں تربیت بھی نہیں ہاں کرتے. ہاں بالکل, آپ یہ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ انوانٹیڈ لڑکیاں, کیونکہ وہ پھر بھی ہوتا ہے کہ او ایک اور آ گئی ہے, او ایک اور آ گئی ہے. ہاں ایک ٹھیک ہے, اور آ ایک گئی. اور ایک اور ایک اور ایک لڑکے کی چاہ, پتہ نہیں اس لڑکے نے کیا کرنا ہوتا ہے, کون سا سر پہ تاج پہنانا ہوتا ہے, اور اس کی چاہ میں 6 7 8 پیدا کیے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ کہ جو ہی وہ گرو کرتی ہیں بیچاری, پیوبرٹی پہ پہنچتی ہیں, تو پھر انہیں ٹھکانے لگانا ہوتا ہے کہ ہوں جی انہوں فٹافٹ رخصت کرو, اور رخصت کر کے پھر جو ملے, جو اویلیبل ہو جائے وہ, یہ نہیں کہ نہ اس کی عمر دیکھو, نہ اس کا سٹیٹس دیکھو, نہ اس کا کچھ بھی نہ دیکھو, کیونکہ آپ نے بھی کچھ نہیں بس کیا. تو بیسیکلی وہی بات ہے ہاں نا کہ آپ نے بھی ایک بھیڑ بکری کی طرح پالا اور بھیڑ بکری کی طرح رخصت کر دیا, وہ بھی یہی سلوک کرے گا. ایگزیکٹلی. When the real parents cannot treat you good, what else you can expect from others? یس ایگزیکٹلی. بالکل بالکل یہی بات ہے, بالکل یہی بات ہے. تو اچھا, جو پچھلے دنوں جو ہمارا ایک افسوسناک واقعہ ہوا, ایک بچی کا دوران اسقاط جو اس کی موت واقع ہو گئی, تو اسقاط کے حوالے سے ہمارے ملک کے قانون کافی وہ ہیں, سخت ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے میں نے نہیں, وہ کالم پڑھا دیکھو, تھا آپ کا. وہ ہمارے ملک کی نہیں ہے, وہ سارے ملکوں میں ہی ایسا ہے. اب ظاہر اچھا. ہے سارے جو اسلامی ملک ہیں انہوں نے اس کو اس کے مطابق ہی رکھنا ہوتا ہے. وہ تو انہوں نے, وہ تو یعنی میں جہاں رہتی ہوں وہاں بھی ابارشنز کے حوالے سے جو ہے, اور وہ خالی اسلامی ملکوں میں نہیں ہے, یہ ابارشنز کا مسئلہ امریکہ کا بھی مسئلہ ہے کہ بعض اسٹیٹس میں اچھا. ابارشن الاؤڈ نہیں ہے, بعض اسٹیٹس جی میں ابارشن الاؤڈ ہے. وہ جو اللہ ہے. ریپبلکنز ہیں وہ بہت خلاف ہیں, جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس کے اختیار میں, وہ اس کے حق میں ہیں. اسی طرح جو بہت ہی کٹر کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں. جی تو یہ خالی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ ورلڈ اوور مسئلہ ہے. لیکن بات یہی ہے کہ آپ یہ, چونکہ اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ اس میں مرد کو ہارم نہیں پہنچتا کچھ بھی, اس لیے اس کے جی بارے میں اتنا ریجڈ رہتا ہے, اور اس کے بارے میں کوئی بھی بات مل بیٹھ کے طے کرنے سے انکار کرتا ہے مختلف ملکوں میں, مختلف مذاہب میں, مختلف معاشروں میں, کیونکہ افیکٹی زیادہ تر عورت ہوتی ہے. obviously لیگل اور ان لیگل اس میں میں نہیں جاتی, لیکن چونکہ زیادہ عورت افیکٹی ہے, اور عورت کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کبھی
اور سمجھا بھی جاتا ہے, کہا نہیں جاتا کہ وہ نمبر دوسرے درجے کی مخلوق ہے. تو دوسرے درجے کی مخلوق کے ساتھ پھر آپ جو مرضی کریں, آپ مالک ہیں. اچھا, ہماری ایک سینئر شاعرہ ہمارے ساتھ ہیں, امت الحی وفا صاحبہ, وہ سلام بھی دے رہی ہیں آپ کو, اور کہہ رہی ہیں کہ آج کی وعلیکم عورت پڑھی لکھی ہے, السلام. سمجھدار ہے. جی کہہ رہی ہیں کیا آج کہہ کی رہی عورت پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے, تو بچے دو ہی اچھے ہاں پر عمل کرتی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں. ہاں نہیں, یہ ہے آج کی عورت پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ مرد سمجھدار نہیں ہے نا. تو he refuses to like agree with many things which are taboos in our society. تو ٹیبو یہ ٹیبو ہے کہ آپ مطلب بیوی کی بات ماننا یا اس کی کسی بھی بات سے آپ کو وہ کرنا, آپ پڑھے لکھے اور سمجھداری سے اس کی. اب میں آپ سے کہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کی عورت یا پڑھی لکھی عورت سمجھدار ہے, تو پھر میں اپنی ماں کو کیا کہوں گی؟ میری ماں تو کل کی عورت تھی اور زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جتنی سمجھدار میری ماں تھی, میں نے ان سے زیادہ سمجھدار, مطلب میں تو انہیں ون آف دا بہت سمجھدار عورت سمجھتی ہوں. تو صحیح. جو دانش ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ خالی ڈگری سے نہیں آتی اور نہ ہی یونیورسٹیوں سے آتی ہے. میں نے بے تحاشا ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے آج تک کبھی غیر نصابی کتاب ہی نہیں پڑھی, کبھی ایک کتاب نہیں پڑھی کسی. بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کورس کی کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا, اور اس کے بعد وہ یعنی MBBS بھی کر لی اور MBBS کے آگے سے اسپیشلائزیشن بھی کر لی. لیکن علم تو خالی پھر لمیٹڈ ہوا نا, کہ آپ کے پاس خالی جی میڈیسن ہے. اگر علم لمیٹڈ ہوگا تو آپ کا ویژن بھی لمیٹڈ ہوگا. تو جی میں اس طرح سے کہتی ہوں کہ جو ہماری یہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے یونیورسٹی کی, کالج کی, اگر آپ اس میں اپنا ہورائزن براڈ نہیں کرتے تو آپ میں اور میرا خیال ہے جو یونیورسٹی نہیں جاتا اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کیا فرق ہے مجھے بتائیں؟ یونیورسٹی جانے سے آپ 10 کتابیں جو سلیبس کی کتابیں تھیں آپ نے ان کے رٹے مارے, اور ان رٹے مار کے آپ نے ان کے جواب آپ نے لکھ دیے. کرٹیکل تھنکنگ جب تک آپ ڈیولپ نہیں کرتے, کرٹیکل تھنکنگ ہر چیز میں سوچنا اور سوچ کے جی اس کا جواب ڈھونڈنا, یس, آپ میں دانش نہیں آتی. صحیح صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, نرجس کاظمی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمیں سلام کہہ رہی ہیں آپ کو, اور رضوانہ وعلیکم ہاشمی بھی ہمارے السلام. ساتھ ہیں, وہ بھی سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم اور السلام. مینا حیدر بھی سلام کہہ رہی ہیں, اور کہہ رہی ہیں کہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں آپ لوگ, لیکن ہمارے سوسائٹی میں بچوں کی تعداد کا فیصلہ عورت کب لے سکتی ہے؟ میری لے طرف ہی سے نہیں سب سکتی. کو سلام. تو کہہ رہی ہیں کہ تو بچوں نہیں کی لے پیدائش سکتی کا نا, فیصلہ عورت لے نہیں سکتی. وہ ہاں, تو کیا کیسے کریں لے؟ اس کے لیے؟ شعور پیدا کریں, یہ تو ہم سکھا رہے ہیں, شعور پیدا کر رہے ہیں آپ لوگوں میں کہ آپ اختیار کریں, اپنے جسم پہ بھی اپنا اختیار کھڑے رکھیں ہو جائیں, اور اپنے بچوں پہ بھی لڑیں رکھیں, بھائی. کھڑے ہوں. بات یہ ہے کہ نہیں ریزسٹ کریں بھائی, آپ جی ریزسٹ جی کریں, آپ کہیں نہیں مجھے یہ کرنا ہے, یہ لائک دس. میں ان کی سوال کا میں مطلب سمجھ گئی ہوں, میں پنکھا چلا لوں, کچھ گرمی ہو رہی ہے یہاں پہ. جی جی بالکل. وہ میں نے اس لیے بند کیا تھا کہ نا وہ تھا, میں نے کہا ساؤنڈ نہ آئے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ڈلیوری کا وقت جب آتا ہے تو اس ڈلیوری کے فیصلے میں پورا خاندان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس میں ہوتا ہے, اس میں سسر بھی ہوتا ہے, اس میں ساس بھی ہوتی ہے, اس میں ماں بھی ہوتی ہے, اس میں باپ بھی ہوتا ہے, اس میں خالہ بھی ہوتی ہے, اس میں چاچی بھی ہوتی ہے. نہیں ہے یوں نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا. اچھا نہیں ساڈے ٹائم تے انج ہوندا سی, نہیں یہ تو آج کل کے ڈاکٹروں نے تو نخرے بنائے ہوئے ہیں, نہ وہ تو آپ کو یہ تو like they confuse her so much کہ جب تک وہ فل سٹاپ نہ لگائے کوئی چپ نہیں ہوگا. جی So جی then جی you have to stand on feet and then you have to say صحیح
I want to do this, खामन को पकड़ो और उसको कहो कि सुनो, ये हमारा चाह रहा है, मेरे जिस्म से आ रहा है, ये हम दोनों ने फैसला करना है, ठीक है? कि सही सही क्या इसमें उसकी पेन और उसका प्रॉब्लम और उसकी विल और उस डिजायर और उसकी वांट कोई दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। इसीलिए तो हम लोग गुफ्तगू करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि दूसरी बातें सिखा रहे हैं, हमें तारे मिल रहे होते हैं ना, तो यही तो हम सिखा रहे हैं आप लोगों को कि आप जो अमल करें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब यही है, अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो मज़ाहमत करें, पामाल ना होने दे अपनी सेहत को। मैंने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा था, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं, पर्सनल बाउंड्री पढ़ा होगा। भाई हमारे यहाँ किसी को पर्सनल बाउंड्री पता ही नहीं है क्या होती है। हर बंदा दूसरे के बारे में ओपिनियन देने में आजाद है, हर बंदा दूसरे पे तनकीद करने में आजाद है, हर बंदा दूसरे को मशवरा देने के लिए आजाद है, ठीक है? और लड़की से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको जो भी कह दिया जाए, जो भी कहे, जो भी उसके साथ तनकीद कर दो, उसके ऊपर उसको बुरा भला कह दो, उसे चुप करके जी सहना है कि जी ये हमारा सोसाइटी ट्रेडिशन है। भाई ये किस तरह का सोसाइटी ट्रेडिशन है? आप दूसरों की जात के आप उसको टुकड़े कर दो, उसके चीथड़े उड़ा दो, ठीक है? आप पर्सनल बाउंड्री सेट ही ना करो और फिर आप कहते हैं कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। औरतें औरतों की दुश्मन नहीं होती, वो आपने उनका जवानी में इतना बुरा हाल किया होता है कि वो रहती ही नहीं है, वो जो होती हैं जी एग्जैक्टली बड़ी उम्र को पहुंचती है ना, या बड़ी उम्र को पहुंचती हैं तो वो एक परछाई बन चुकी होती है अपनी असल की, जी ठीक है? और आपने सोसाइटी ने या बाकी सब ने जो साथ जो उनके अंदर भरा है, उन्होंने फिर वही देना है ना, वही वापस करना है ना। आप सही बात है, कांटे बोए तो आप फूल तो नहीं काट सकते ना, आप फूल नहीं उगा सकते। आपने जो बोया है ना, उसके अंदर जो जहर भरा है तो जहर ही निकलेगा। आपने उसको कांटे दिए हैं तो आप वो बबूल का दरख्त ही बनेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमाद आलम साहब जी, वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ ना चाय भी पीती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी रिजवाना हाशमी कह रही हैं जी, ज्यादा हमें बाशऊर इंसान बनाए अल्लाह, बिल्कुल। और तजीन तजीन साहबा है, वो कह रही हैं आप बहुत तल्ख सच्चाइयां बयान फरमा रही हैं, ये वक्त की जरूरत है कि इन मामलात को ज़हरे बहस लाया जाए। जी तजीन साहबा, इसीलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं ना हम आपसे, इसीलिए। जब है नजर आती हैं, देखती हूँ, सुनती हूँ, देखते सुनते हुए बल्कि 25-30 साल हो गए हैं, और आप सोच के आप देख के यहाँ तक भर गई हूँ, तो जब यहाँ तक भर गई हूँ तो आप भी सुन लें। नहीं, वो खुश है, वो हमारे अप्रिशिएट कर रही हैं, तजीन हमें बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं, करिए इन मामलात को ज़हरे बहस लाया जाए। तजीन बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, का नैयर काशिफ साहब हैं, अच्छा वो कह रहे हैं कि अच्छा, क्या वो कह रहे हैं कि आप हमारी अगर कोई माँ बाप चौथा बच्चा पैदा करते हैं तो कुछ लोग हैरान होते हैं, तो आप उनकी शख्सी आजादी को पामाल क्यों कर रही हैं? तो भाई ये इज्तिमाई मसला है मेरे भाई। तो नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। शख्सी आजादी तो है, लेकिन आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस मुल्क में रहते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं ना उस मुल्क से कि आपके लिए आपको स्कूल मिले, आपको साफ पानी मिले, आपको तरक्की मिले, आपको रोजगार मिले, आपको कॉलेज मिले, आपको यूनिवर्सिटी मिले, आपको हेल्थ मिले, आपको साफ हवा मिले, आपको साफ पानी मिले, आपको जमीन मिले। तो जब आप एक्सपेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, मुल्क से, रियासत से, तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना कि तुसी ढेर लाई जाओ तो रियासत किथों लियावे। ठीक है, 10 करोड़ के आपने 20 करोड़ बना लिए, मुल्क तो वही है। सही। तो शख्सी आजादी की तो जी जी आज अगर हम एक इंतहाई तेज पेस पे स्कूल बनाना भी शुरू कर दें और अस्पताल बनाना भी शुरू कर दें, तब भी हम जो रिप्रोडक्शन की जो रफ्तार है, हम उससे मीट नहीं कर सकते। जी। हम आप खुद सोचें,
ایک بندے نے 7 بچے پیدا کیے ہیں, اس کے بعد ان 7 نے آگے سے پھر 5 6 کیے ہیں, ٹھیک ہے, تو ود ان اسپین آف 30 to 40 years ایک کی اولاد جو ہے وہ پہنچ جائے گی کوئی 60-70 تک. تو اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ یہ تو میرا معاملہ ہے, یہ تو شخصی آزادی ہے, شخصی آزادی تو بھائی ہے, لیکن یہ جنگل تو نہیں ہے نا. ہاں, اور شخصی آزادی کی تو بات ہی یہاں آپ نہ کریں نا. آپ یہ آپ کی ریاست نے کہا ہوا ہے بھائی صاحب, آپ کی نیئر کاشف صاحب, آپ کی ریاست نے کہا ہوا ہے 1959 سے کہ آپ نے فیملی پلاننگ کرنی ہے. یہ ریاست کا کام ہے, ہمارا نہیں کہ ہم آپ کو کہیں. آپ کی ریاست نے کہا ہوا ہے. اگر آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے تو ملک سے محبت کا ثبوت دیجئے. کم آبادی, 2 بچے خوشحال گھرانہ پہ ہوتی ہے, تو اپنے ملک سے محبت کا ثبوت تو یہی ہے نا. بچے پیدا کرنا ثبوت نہیں ہے, ملک سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ آبادی کم رکھیں. اور خود اپنے لیے بھی مشکلات ہوتی ہے نا, اتنے سارے بچوں کو کھلاؤ پلاؤ, ان کی تعلیم کا خرچہ. جتنے کم بچے ہوں گے آپ کے خرچے کم ہوں گے, آپ ان پہ توجہ دیں گے بھرپور, ماں کی صحت بہتر رہے گی, آپ کی آمدنی بچے گی, بچوں کے مستقبل کے کام آئے گی. یہ بھی تو سوچئے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شخصی آزادی؟ شخصی آزادی نہیں ہے. ہم جب سڑک پہ جاتے ہیں کتنے بچے مانگ رہے ہوتے ہیں, آپ یقین کریں کہیں کھڑا ہونا مسئلہ ہو گیا ہے, آپ 2 منٹ کہیں کھڑے ہو جائیں, گاڑی روک دیں, بچے, اللہ دل دکھتا ہے. شخصی آزادی صرف اس وقت تک رہتی ہے جب اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے انٹرسٹ سے اس کا کانفلکٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہاں تو انوائرمنٹ کا انٹرسٹ بھی ہے, یہاں تو ملک کا انٹرسٹ بھی ہے, معاشرے کا انٹرسٹ بھی ہے, دنیا کا انٹرسٹ بھی ہے. دنیا کی آبادی اس وقت آپ دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ آج جو سیریس تھنکر ہے, یعنی جو آج کا بچہ اگر وہ سوچتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آپ لوگ تو شاید تھوڑے سے بعد چلے جائیں گے. ظاہر ہے ہماری جنریشن جو اس وقت ظاہر ہے ہم آگے کی طرف ہی جا رہے ہیں, لیکن جو اس دنیا میں ابھی ٹین ایج میں ہیں یا ابھی آئے ہیں یا بیٹھے ہیں, وہ تو یہی سوچتے ہیں نا اگلے 50 سال ہمارے ساتھ کیا ہوگا بھائی. کہاں سے یہ ساری چیزیں جن کی ہم تمنا کرتے ہیں, جیسے میں کہتی ہوں کہ بھئی میں 80s کے زمانے کا پاکستان یاد کرتی ہوں کہ ہائے کتنا کھلا کھلا تھا, ٹریفک کیسی تھی, کتنے لوگ کم نظر آتے تھے, یا اسکول کالج اپروپریٹ تھے اکارڈنگ ٹو پاپولیشن اور سارا کچھ ہے. تو اب جاتی ہوں میں پاکستان تو اتنا رش ہے ہر طرف, اور اتنی ظاہر ہے اتنی ہی چیزیں, آپ ڈبل پاپولیشن. وہی بات ہے نا, جس ایک کمرے میں 4 لوگ رہتے ہوں, اس کمرے میں اگر آپ 8 لوگوں کو بند کر دیں, 12 لوگوں کو بند کر دیں, تو کیسے رہیں گے؟ صحیح, بالکل بالکل. سائمہ ملک ہے ہمارے ساتھ, وہ کہہ رہی ہیں نائس کنورسیشن. شکریہ سائمہ جی, بہت شکریہ. اور رضوانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں پاکستان کی خواتین کو اپنے ذہن سے سوچنا چاہیے. ان کو پاکستانی خواتین کو منع کیا جاتا ہے کہ اپنے ذہن سے نہ سوچیں. تو ہاں بالکل سوچنا کیوں چاہیے, کیا ہم لوگ جاتا یہی ہے چاہ رہے ہیں, نا, سوچیں. ہاں ٹیون سوچیں, ہم کیا لوگ خود یہی جاتا چاہ رہے ہیں. ہے, بچپن سے ٹیون کیا جاتا ہے نا کہ آپ نے اپنے ننھے مننے سے دماغ پہ زیادہ زور نہیں ڈالنا, سوال نہیں ناقص پوچھنا. العقل ہو تم, تو ناقص العقل ہو. ناقص, اسی لیے تو بیچاری عورت کو کہہ دیتے ہیں ناقص العقل, کہ وہ تو آپ نہیں جیسے بچے سے نکلیں وہ اس خود سے. ہی ٹیون کرتے ہیں, خود ہی ٹیون کرتے ہیں. اس کو زیادہ پڑھانا نہیں ہے, اس کو کتابیں نہ پڑھنے دینا, اس کو رسالے نہ پڑھنے دینا, اس کو یہ نہ کرنے دینا, اس کو میوزک نہ سننے دینا, اس کو فلانے سے ملنے نہ دینا کہ کہیں زیادہ آزادی کے خواب نہ دیکھ لے. آپ سارا کچھ پنجرے کا قیدی بنو کے پر شر کاٹ کے اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو ناقص العقل ہے. جب آپ نے اس کو کچھ دیکھنے ہی نہیں دیا, اس کی پاس ایکسپیرینسز ہی نہیں ہے, اس کے پاس ایک اور منظر ہی نہیں کھلا, اس نے ایک محدود فضا کو دیکھا ہے, تو ظاہر ہے کیونکہ بندہ کس چیز کا وہ ہوتا ہے, یعنی کیسے اس کی گروتھ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, نئے لوگوں سے ملا جاتا ہے, نئی نئی چیزوں کی آبزرویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر یعنی میں اگر لکھتی ہوں تو میرے پیچھے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں آج ایک دن سوئی اٹھی اور میں نے اٹھ کے لکھنا شروع کر دیا. I have a pool of experiences. I met جی maybe thousands and thousands of people and thousands of patients and relatives and in different cities and in different countries, and then I have observed the things and I have read the books and I have met the people, so it makes a pool of thoughts and pool of
different things. تو تبھی تو کسی کو بات کرنی آئے گی, تبھی تو کوئی سوال اٹھائے گا. جب آپ کھڑکیاں ہی بند کر دیں اور ان کھڑکیوں سے نہ تازہ ہوا آ سکے نہ سورج کی روشنی آ سکے, ٹھیک ہے, تو پھر کوئی کیسے سوچ سکتا ہے؟ اور پھر وہ یہی ہے نا کہ بس اس کو تو اس کی تو انفارمیشن پھر اس کمرے تک ہی محدود رہے گی, اور پھر جو لمیٹڈ انفارمیشن رہے گی وہ پھر بات بھی لمیٹڈ ہوگی. اوپر سے ہمارا جو انفارچونیٹلی ہمارا کلچر ہے پاکستان میں, نہ کتاب پڑھنی ہے, نہ کچھ اور کرنا ہے, نہ سیریس ڈسکشن کرنی ہے. آپ کے جو انٹرسٹ ہیں خواتین کے وہ یا تو کپڑوں کے گرد گھومتے ہیں, آئی ایم سو سک اینڈ ٹائرڈ آف دیٹ تھنگ, فلانے برانڈ کا کپڑا, فلانے برانڈ کا کپڑا, فلانے برانڈ کا یہ فیشن آ گیا, اف یہ فیشن آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا, ابھی یہ فلانے کی سیل لگ گئی, فلانے کا. اور سیلوں میں جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ سارا کچھ ہے کہ میں سم ٹائمز آئی ونڈر کہ کیا آپ خالی ایک ایسی چیز ہے جس نے بس صبح اٹھنا ہے, سونا, کھانا کھانا ہے, ٹی وی دیکھنا ہے, کپڑے پہننے ہیں, کسی وہ جانا ہے, کسی سے ایسے ہی ادھر ادھر تھوڑا سا گپ مارنی ہے, اور اس کے بعد سو جانا ہے, پھر اگلا دن, اور پھر اس سے اگلا دن, اور پھر اس سے اگلا دن. آپ نے کبھی نہیں سوچنا کہ واٹ از پرپز آف یور لائف, اور واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, اور واٹ is your identity, or what is your recognition, or what is your contribution. کبھی مانیں گے تو پیچھے سے کوئی کہے کہ ہاں فلانی کوئی اس طرح سوچتی تھی یا کرتی تھی یا کچھ, کہ بس کہ یا بس جس آپ صرف ایک بہت بڑے میلے کا حصہ تھے, بس آئے کھایا پیا اور رخصت ہوئے, بچے پیدا کیے اور چلے گئے. ہاں, اور بس کپڑے پہنے, وہ مقابلہ شکابلہ کیا, گاسپ کی, اور بس یہ وہ اور زندگی پہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی صاحبہ کی کتاب ہے, اور تو یہ آپ لوگ ضرور منگوائیے, پڑھیے. کہ کالمز کا مجموعہ ہے, اور میں تو سارے کالمز کے پڑھتی رہتی تھی ہم سب پر, لیکن کتاب میں پڑھ کے بہت مزہ آیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور خواتین کے لیے کتنی اچھی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں, تو آپ لوگ ضرور منگوائیے. کنول, پھول اور تتلیوں کے پنکھ, اور میں تبصرہ بھی لکھا ہے اس پہ, بہت سارے لوگوں نے, زیادہ ہے نا صاحبہ نے لکھا ہے, اور مناز رحمان صاحبہ نے لکھا ہے, نیلم احمد بشیر صاحبہ نے لکھا ہے, اور میں نے بھی لکھا ہے تھوڑا سا چھوٹا. ہاں, کشور ناہید صاحبہ نے لکھا ہے. اور ہاں, بہت خوشی ہوئی ان کا پڑھ کے, اور نیلم احمد بشیر سب کے پڑھے, میں نے سب کے تبصرے بھی پڑھے, اور تھوڑا سا میں نے بھی کوشش کی, تھوڑی سی کوشش کی میں نے. لیکن تو میں یعنی اسی پروگرام کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ریئلی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ لکھیں گے یا اسے پڑھ کے ریکگنائز کریں گے, یا وہ سوچیں گے کہ مطلب کچھ لکھا گیا ہے. I never thought about it. میں نے تو بس جیسے وہ یعنی آپ نے دیکھا ہی ہے, میں ایسی ہی باتیں کرتی ہوں. میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, بلکہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم حیران نہیں ہوتے آپ کے لکھنے پہ, کہ یہ باتیں ہم آپ کی سنتے رہتے ہیں عام کانورسیشن میں, بیٹھے بٹھائے چائے کے کپ پہ. لائک آئی کیپ آن ریزنگ دا کوسچنس کہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا. ٹھیک ہے, تو بس صرف یہ ہے کہ آپ جو باتیں کرتی تھیں وہ لکھنا شروع کر دی, ٹھیک ہے, اور وہ چھپ بھی گئیں, اور اس سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پڑھی بھی گئیں, اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اساتذہ نے قدر بھی کر لی, بالکل, اور ہمارے لیے کچھ تھوڑا سا نہیں, بہت زیادہ کہہ بھی دیا, بہت زیادہ اپریسیشن دیا. ہاں, اپریسیشن کی کراچی والوں نے, بلکہ میں یہ کہوں گی کہ میں آئی ریئلی لائک, مجھے نہیں, میں کیونکہ کراچی سے میرا کبھی نہ کوئی اتنا واسطہ ہے, کبھی کوئی رہتا نہیں ہے, ایسے کبھی گئی نہیں میں ابھی بھی, بلکہ کراچی جو آئی تھی
عالمی کانفرنس کے انویٹیشن پہ میں 19 ایئرس کے بعد کراچی آئی تھی. اور 19 ایئرس پہلے 2001 میں بھی میں اپنے ایگزام کے سلسلے میں آئی تھی. تو 19 سال بعد کراچی والوں نے مجھے بلایا اور بہت محبت سے بلایا اور کتاب کا لانچ ہوا اور سب لوگوں نے مجھے بڑا وارم ویلکم دیا. تو یہ میرے لیے یعنی میرے لیے کافی وہ تھی, خوشی بھی تھی, حیرت بھی تھی, اور بس ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ بیکاز میں نے کبھی اپنے آپ کو رائٹر نہیں سمجھا, رائٹر نہیں مانا. میں نے تو کہا کہ بس ٹھیک ہے بھائی, یہ چلتے پھرتے یہ کام ہو رہا ہے. I was not into it. میں ایک فل فلیج پروفیشن میں ہوں اور وہ کہہ رہی ہوں, لیکن لٹریچر ویسے پڑھنے کا شوق تھا, ہے, پڑھتی رہی ہوں. تو بس وہ یہ تھا کہ اس لیے مطلب میں نے کبھی سیریسلی اسے ایسا کرنے کا نہیں سوچا تھا, ہو گیا. بس یہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. اور ہم تو جادو کی جھپی بھی نہیں لے سکے کورونا کی وجہ سے. ہم لوگ جب ملے تھے تو انشاءاللہ آپ دوبارہ کراچی آئیں گی تو پھر جادو کی جھپی بھی لیں گے تاکہ آپ کی پازیٹیوٹی آئے ہمارے اندر. تو یہ ہے کہ میری فیملی بہت کنسرن. اور اچھا, یہ جو ہے آواز آ رہی ہے کیا؟ ہم لوگوں کی آواز ختم ہو گئی, مجھے نہیں پتا. ہیلو ہیلو ہیلو, میں آ گئی آگے پتہ نہیں کیا ہوا تھا. جی جی, I'm so sorry. کوئی بات نہیں, کوئی بات پتہ نہیں, نہیں نو نو آپ اٹس اوکے, کوئی بات. تو انٹرنیٹ ہو جاتا ہے. ہاں, ہم لوگ, میں یہ کہتی کہ my family was really concerned because کرونا, اور پھر یہ ہے کہ یہاں تو خیر ظاہر ہے میری جاب ایسی ہے, پیشنٹس ایکسپوجر ہے ہی ہے, لیکن پاکستان کا یہ ہے کہ لوگ ظاہر ہے تھوڑا پریکاشنز میں یا بہت. ہیلو جی ہیلو. میرا خیال ہے آج وہ نظر لگنی شروع ہو گئی ہے آج دوبارہ. جی وہ عورتیں جو ہیں وہ پاور میں آنے کی بات کر رہی ہیں, تو عورتوں کو نظر لگنی ہے نا, تو نظر عورتیں لگنی شعور کی بات کر رہی ہیں. ہاں, تو تو لیکن ٹھیک نظر ہے, لگنی بہت شروع ہو مزہ گئی ہے. آیا, بہت مزہ آیا کراچی آ کے, بہت اچھا لگا آپ سب لوگوں سے مل کے. اور ظاہر ہے میں تھوڑی سی ٹینس تھی کہ میں خیریت سے جی واپس پہنچ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جی پابندی جی ہے کہ اگر آپ پازیٹیو ہو جائیں تو آپ ہاں, سفر نہیں کر سکیں گے. تو وہ تھا, لیکن بہرحال میرا خیال ہے آپ سب کی دعائیں یا اللہ نے کرم کیا جی کہ بس خیریت ہی رہی, بچ بچا کے جی, ہم گھر پہنچ گئے واپس. ہاں تو شکر ہے اب اللہ کا. یہ ہاں, ہے میں نے کہ تو اب دعائیں کی تھی بہت تھینک یو ان سو کے. مچ. اب یہ ہے کہ ویکسین آ گئی, مجھے تو خیر ویکسین لگ گئی ہے, دونوں ڈوزز. اور کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہوئے خدا نخواستہ؟ ویکسین کے سائڈ افیکٹ تو نہیں ہوئے؟ جسٹ لائک فلو ویکسین, جیسے آپ کو فلو ویکسین لگتی ہے تو تھوڑا ہلکا سا باڈی ایک, ہلکا سا فیور اور تھوڑی باڈی ایکس, ٹھیک ہے. تو وہ اسی طرح کا تھا, اور اس سے زیادہ نہیں, تھوڑا ہیڈ ایک, مطلب وہی جیسے کوئی بھی اگر آپ کو دوسری ویکسین لگتی ہے. اچھا, ادروائز اٹ واز اوکے. لیکن اب میں ہوپ کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس بھی آئے ویکسین, جلدی جلدی آپ کو لگے. دعا جی ہمارے ساتھ ہیں آپ. دعا جی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, دعا جی. تو اور ہم میری پھر آواز تو آ رہی ہے. ہم دوبارہ مل ہاں انشاءاللہ. سکیں اور دوبارہ اپنی ایکٹیویٹیز. میں نے تو انفیکٹ میں نے تو اپنی کتاب اچھی طرح انجوائے بھی نہیں, کیونکہ جی کتاب آپ لوگ سانجھ پبلیکیشن سے منگوا سکتے ہیں, اور سانجھ پبلیکیشن کا نمبر جو ہے وہ میں شیئر کر دوں گی دوبارہ کمنٹس میں,
تو آپ لوگ کتاب منگوائیں اور ضرور پڑھیں. اور جی دعا جی بہت شکریہ. میں نہیں ہم آ گئے ہیں دوبارہ آ گئے. تو وہ میں یہ کہہ رہی تھی اب آج یہ ہے کہ اب ہم نے آنکھ میں چولی کھیلنی شروع کر دی ہے. تو پھر انشاءاللہ کتاب ابھی دوبارہ کریں گے. ہاں بالکل بالکل. ہم کتاب ابھی دوبارہ ان فیکٹ میں نے کتاب ابھی انجوائے نہیں کی کیونکہ یہ نومبر کے اینڈ میں آئی اور لاہور اور باقی شہروں میں تو ابھی لانچ ہوا نہیں. تو پلان ہی کر رہے تھے کہ کرنا ہے لیکن آبویسلی کرونا کی وجہ سے ہم رکے بیٹھے ہیں. اور اب میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سب پڑھ لیں, اچھی طرح پڑھ لیں تاکہ میرے آنے تک آپ اچھی طرح سے پڑھ رکھیں تو پھر ہم لانچ کریں اور پھر ہم ملیں اور ڈھیر ساری باتیں کریں اسی طرح. اور جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھے. اور بلکہ ایک آئیڈیا یہ بھی تھا کہ اگر لوگ ہیلتھ ایشوز پوچھنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھار میں آن لائن آ کے میں ہیلتھ ایشوز کے متعلق جواب دے سکتی ہوں جی اور لوگوں بالکل کے اگر بالکل. پرابلمس ہیں تو وہ بھی میں حل کر سکتی ہوں. تو جی بالکل. ہاں تو یہ بھی تھا. تو اب اچھا دعا جی بھی اور کہہ اب رہی ہیں کہ کیا دوبارہ پروگرام کریں. دعا جی بھی کہہ رہی ہے ان کے ساتھ بھی کریں. دعا عظیمی وہ بھی بزم دعا پروگرام کرتی ہیں کہ نہیں میرے ساتھ بھی کریں اور دوبارہ بھی آئیں مطربہ کے ساتھ اور باتیں بھی کریں گے. منہا بھی کہہ رہی ہیں دوبارہ بھی ہاں ایک سیشن رکھیے گا آپ نے اگر کوئی اور انشاءاللہ. سوال پوچھنا ہے تو ضرور بتائیے. میں پوچھنا چاہتی تھی آپ کو کون سی ادیبہ پسند ہے انگلش اور اردو میں؟ ہمارے پاکستان کی کون سی ادیبہ, ہمارے خطے کی؟ میں اس طرح میں اس طرح نہیں, دیکھیں کوئی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کا کام جو ہے وہ 100% ہوتا ہے. آپ کو نا ان ہر بندے کا کچھ نہ کچھ ضرور پسند آتا ہے, ٹھیک ہے یعنی. اور کوئی بھی ہمیشہ ایک جیسا اور ایک لیول پہ نہیں لکھ سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس کی ساری چیزیں بہت زبردستی تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو مجھے مختلف چیزیں پسند آتی ہوتی ہیں. خیر اب قرۃ العین کو بڑی ہیں لکھتی, مطلب لکھا انہوں نے ہے واقعی تو ان کا نام لینا چاہیے. مجھے بہت پسند ہے ان کا سارا کچھ. میں نے قرۃ العین حیدر کا بہت زیادہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے. باقی رائٹرز میں نے بتایا باہر کے رائٹرز میں بھی مجھے مختلف چیزیں پسند آتی ہوتی ہیں کہ ہاں بھئی یہ چیز پڑھی یعنی یہ اچھی بک ہے, یا اس بک کا یہ چیپٹر اچھا ہے, یا اور میں اب چونکہ یعنی کافی عرصے سے میرے فیمنزم والی چیزیں تھیں تو میں فیمنزم والی چیزیں بہت پڑھتی ہوں جو بھی باہر صحیح. کام ہو رہا ہوتا ہے. تو چونکہ میری بیٹیاں بھی جو ہیں وہ دونوں, ان کا بھی لکھنے لکھانے سے ہی تعلق ہے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری آپس میں ڈسکشن چل پڑتی ہے کہ آپ نے یہ چیز پڑھی تو آپ نے یہ چیز پڑھی تو, اور ان میں سے ایک فکشن لکھتی ہے اور ایک فکشن لکھتی اچھا. ہے تو وہ صحیح ایک بڑا کمبینیشن سا ہے ہمارے گھر میں نا. صحیح تو صحیح یہ ہے. زبردست ہاں زبردست تو اور زبردست میری بیٹیوں نے زبردست. یعنی وہ اس کو اپنے یعنی انہوں نے وہ پڑھا ہی یہ ہے اور یعنی انہوں نے اسے شوقیہ فنکاری تک نہیں رکھا. دے آر ڈوئنگ اٹ آن اے سیریس لیول. تو صحیح ہے تو اور صحیح. بتائیے اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اور دعا جی کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں دونوں کے ہیں واقعی. تھینک یو دعا جی کہہ رہی ہیں آپ دونوں کے کپڑے بھی تھینک اچھے یو لگ رہے سو ہیں. مچ تھینک یو سو تھینک یو. مچ. پاکستانی کپڑے ہیں بھائی. اب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہا تھا کہ پاکستان میں اور لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے سوائے برانڈز پہننے کے, لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر ہے خیر مجھے تحفہ ملتے ہیں بہت زیادہ. میں آپ کو بتا دوں یہ شرٹ بھی میری چھوٹی بہن نے تحفہ بھیجی ہوئی ہے اور اچھا ماشاء اللہ. بس یہ ہے پاکستان جاتی ہوں تو پھر ظاہر ہے سب لوگوں کو وہ یہ ہوتا ہے سارے بہن بھائی کے دوست بہن بھائی عزیز کہ ہاں بھئی اب اور کیا دیا جائے. تو وہ پھر سب کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ یہ ہوتا ہے نا باہر کا کانسیپٹ رہنے والوں کا کہ باہر
ویسٹرن ڈریسز تو بہت ملتے ہوں گے لیکن پاکستانی نہیں ملتے ہوں گے, نہیں, اور واقعی ملتے بھی نہیں ہیں اتنے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کے لیے یہ خرید کے رکھ لیا جائے یا یہ خرید کے دے دیا جائے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے جو فرینڈز جاتے ہیں پاکستان تو وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ واپسی میں سب کو پتا ہے میں کوئی مٹھائیاں نہیں کھاتی بالکل بھی, تو وہ پھر مٹھائی لانے کے بجائے پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو پھر اور کیا, پھر گفٹ کے طور پہ کپڑا ہی کوئی لے جائیں. لیکن یہ ہے کہ میں یہ نہیں ہوتا, میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ پہنا اور بس ختم. نہیں, میں پھر اس کپڑے کو یعنی جی بھر کے پہنتی ہوں. میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ میں نے فلانی جگہ پہن لیا تھا یا فلانی تصویر آ گئی تھی تو اب اس میں دوبارہ نہیں پہنوں گی. نہیں, اچھا, یہ میرا مسئلہ بالکل نہیں ہے. میں آرام سے, میں تو بلکہ سوچتی بھی نہیں ہوں کہ میں نے کہاں کیا پہنا تھا. وہ آرام سے میں چونکہ سوچتی نہیں ہوں, میں یاد نہیں رکھتی کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو میں ہو سکتا ہے کہ وہی کپڑے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے 3 دفعہ پہن کے آ جاؤں, 4 دفعہ پہن کے آ جاؤں, انلمیٹڈ دفعہ پہن کے آ جاؤں. تزین آپ کے لیے ایک شعر کہہ رہی ہیں, تزین نے کہا ہے آپ کو ایک شعر انہوں نے کہا ہے, لکھا ہے کہ کہہ رہی ہیں کاٹی جاتی ہے جہاں فصل سروں کی لوگوں, ہم نے سیکھا ہے وہیں سر کو اٹھا کر جینا. جی بہت شکریہ تزین, آپ کے لیے انہوں نے شعر لکھا ہے. کاٹی جاتی ہے جہاں فصل سروں کی لوگوں, سیکھا ہے وہیں سر کو اٹھا کر جینا. آپ سب کی بدولت, آپ سب ہمارا حوصلہ ہیں, آپ سب ہمارا حوصلہ ہیں, ہمارے سینئرز ہمارا حوصلہ ہیں. ڈاکٹر طاہرہ سے بہت خوشی ہوئی تھی مجھے مل کر بھی, اور آج گفتگو کر کے فائنلی ہم نے گفتگو کر لی. اور وہ ابھی کلینک سے آئی تھی لیکن میں نے ان کو فوراً میسج کر دیا, بہت شکریہ. فوراً میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ آئیے, فارغ ہو گئی ہیں آفس سے تو یہاں آئیے. بستر سے گھسیٹ کے نکالا آپ نے مجھے بستر سے گھسیٹ کر نکالا اور کہا کہ نکلیں اور بات کریں مجھ سے, ورنہ تو میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آج کل یہاں بھی تھوڑی وہ ہے خنکی سی, تو میں پاکستان کی سردی کا وہ کیا کہنا چاہیے مناتے ہوئے ہلکا کمبل لے کے لیٹ جاتی ہوں. تو آپ نے مجھے اس کمبل میں آپ نے مجھے لیٹنے نہ دیا. نہیں, اب آپ بالکل آرام کیجئے, اور ہم پھر انشاءاللہ دوبارہ کسی دن دوبارہ سیشن کریں گے. جب آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور عنایت کیجیے گا. اسی طرح 40 منٹ 30 منٹ ہمیں دے دیجیے گا, بہت شکر گزار ہوں گی. اور ہم لوگ دوبارہ گفتگو کریں گے, اور عورت کی صحت پر ہی انشاءاللہ ہم مزید باتیں بھی کریں گے. اور عورتوں کو ہی عورتوں کا ساتھ دینا چاہیے, سوسن بی اینٹونی کہتی ہیں. تو پھر انشاءاللہ, اور سب کا شکریہ, آپ سب خواتین اور ہماری سہیلیوں نے جوائن کیا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور دوبارہ پھر ملیں گے انشاءاللہ. سب کو السلام علیکم. السلام علیکم, خدا حافظ, ٹیک کیئر, اسٹے بلیسڈ ایوری بڈی. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے میرے لیے ایفرٹ کی اس دن بھی بار بار, اور ہم تقریباً 1 گھنٹہ ٹرائی کرتے رہے. اور حالانکہ آج میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ ہم آن لائن آئیں گے, میں نے کہا پتہ نہیں یہ دوبارہ ہوگا کہ نہیں. اور اس دن بھی میں نے کافی لوگوں کو اناؤنس کر دیا تھا, اور پھر ایوری بڈی واز سیئنگ دیٹ کہ کدھر ہے لنک, یہ کھلا نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. تو میں نے کہا آج چلو ٹرائل بیسس پہ ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو لیکن آج ہو گیا, اور it is like your effort that you tried again, and آپ نے اس کو دوبارہ یاد رکھا اور مجھے دوبارہ کہا اور فالو کیا. تھینک یو ویری مچ. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری باتیں سننے کے لیے وقت نکالا. اور اپنا خیال رکھیے اور سر اونچا کر کے جی بالکل جیتے جائیے, جیتے جائیے. سن لیا دوستوں, سر اونچا کر کے جیے. ٹھیک ہے, خدا حافظ سب کو. اوکے, خدا حافظ.